ہمیں ریٹائرڈ بریگیڈیئر طاہر محمود صاحب نے جوائن کیا ہے، بہت شکریہ. وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس طرح جو ہے ڈسکشنز میں اور پبلک میں زیادہ نہیں جاتا کیونکہ وہ لکھاری بھی ہیں، دانشور بھی ہیں. میں تو ان کو اس حوالے سے جانتا ہوں کافی عرصے سے. تو آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ کو آواز آ رہی ہے بریگیڈیئر صاحب؟ جی رضا صاحب، تھینک یو ویری مچ. مجھے آواز آ رہی ہے. جی جی. تو پتہ نہیں آپ نے ہماری پہلی گفتگو سنی. ہم نے پروگرام کے آغاز میں جو یہ متواتر جو اسٹیبلشمنٹ اور افواج پاکستان کے بارے میں ایک تو جو پوری ایک میڈیا کیمپین اس وقت کچھ میڈیا کے حلقوں میں اور سوشل میڈیا پر، اور ظاہری بات ہے اس میں ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی جو مختلف ٹیمیں ہیں سوشل میڈیا کی، وہ بھی کچھ متحرک دکھائی دیتی ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی جو کیمپینز ہوتی ہیں، چونکہ اب آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں ادارے کو، ادارے کے اندر جو صورتحال ہوتی ہے، اس طرح کی کیمپینز کس حد تک جو ہیں وہ اثر کرتی ہیں افسران کو، لیڈرشپ کو، اور کیا یہ لوگوں کی یہ ناپختگی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کیمپین اور ہیش ٹیگ چلا کے وہ ادارے کو دباؤ میں لے آئیں گے؟ ذرا اس پر وضاحت کیجیے. جی رضا صاحب، پاکستان آرمی جو ہے اس کی میں سمجھتا ہوں 3 کارڈنل پوائنٹس ہیں: پروفیشنلزم، ڈسپلن اینڈ اسپرٹ ٹو سیکریفائس، جو ہمیں باقیوں سے ممتاز کرتی ہے. اس میں جو ڈسپلن ہے وہ بہت ایک کی ایلیمنٹ ہے، اور ہمارا یہ ترا امتیاز ہے رائٹ فرام دا اکیڈمی اینڈ دی ٹریننگ سینٹرز، جہاں پہ ہمارے سولجرز ٹریننگ کرتے ہیں. اس چیز پہ ایمفیسائز بھی کیا جاتا ہے. جو ہماری ریجمنٹس ہوتی ہیں، بٹالینز ہوتی ہیں، جہاں پہ ہم لوگ اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ گزارتے ہیں، وہ امن کے دنوں میں بھی اور لڑائی کے دنوں میں بھی، اس سب میں جو کی انگریڈینٹ ہے جو ایک انڈر کمانڈ کو اس کے کمانڈر کی اوبیڈینس پہ، اس کی کمانڈ کے اوپر نہ صرف کہ زمانے امن میں کام کرنے کا اس کو وہ اس کے مطابق کام کرتا ہے، بلکہ زمانہ جنگ میں اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور جہاں تک یہ موجودہ کیمپین کا تعلق ہے تو میں یہ کہوں کہ جو سولجرز ہیں یا افسرز ہیں، یہ کمانڈ کے بہت سارے ٹیئرز ہیں، اور ان تمام ٹیئرز میں کمانڈ کے ساتھ لائلٹی جو ہے وہ ہر درجے پر پائی جاتی ہے. وہ چاہے چیف آرمی اسٹاف کا یعنی کمانڈ کا جو لیول ہے وہاں پہ ہو، اس سے نیچے کور کمانڈرز ہیں، ڈویژن کمانڈرز ہیں، بریگیڈ کمانڈرز ہیں، ڈاؤن ورڈز. یہ جو ٹیئر آف کمانڈ ہے، اس کے اندر ایک بڑی جو ملٹری ایتھوز ہماری ہوتی ہیں، وہ کسی ایک دن کی کوئی بنیاد پہ وہ قائم نہیں ہوتی، بلکہ وہ سالہ سال کی جو ہماری کامریڈشپ ہوتی ہے، جو ہم نے ایک پوری ٹریننگ کی ہوتی ہے، بہت سارے آپریشنز میں حصہ لیا ہوتا ہے. اس کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ کچھ ٹرینڈ بنائے گا اور وہ اس کو افیکٹ کرے گا، تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی بھول ہے. لیکن یہ ایک ایسی نادانی ہے، یہ ایک ایسی حرکت ہے جس کے ایک نیگیٹو اثر ضرور پڑتا ہے، کیونکہ آخر کار ہم ایک سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت ہوتی ہے تو اس سے ہماری کمانڈ پہ اگر کوئی نیگیٹو اثر پڑتا ہے تو وہ سب کے دل کو، ان کے جذبات کو مجروح کرتا ہے. بیکاز لائلٹی ٹو دی کمانڈ از دی ایسنس آف اے سولجرشپ، اینڈ دیٹ از اس کا ترا امتیاز ہوتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ قابل افسوس بھی ہے اور اس کو اوائڈ بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کا اثر ایسا کوئی نہیں پڑے گا، بیکاز ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جب ایک ڈیسیژن نہیں لیا جاتا تو اس وقت آرمی میں بہت ڈیبیٹ ہوتا ہے، لیکن وہ ڈیبیٹ بھی کوئی ایسا ڈیبیٹ نہیں ہوتا، اس میں بھی کمانڈ کا احترام اور تمام پروٹوکولز کا خیال کیا جاتا ہے، اپنی بات ایک بہت سلیقے کے ساتھ پہنچائی جاتی ہے اپنے کمانڈر تک. اور یہ بھی میں بات کلیئر کروں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ خالی ایک کمانڈ کے تحت اور صرف کسی آرڈر کے تحت چلتی ہے. میں یہ کہوں گا کہ فوج ایک کمانڈر کی مورل اتھارٹی بھی ہوتی ہے، اور وہ کمانڈر جو ہے وہ اپنے سبارڈینٹ سے جو محبت کرتا ہے، جو ان کو اون کرتا ہے، جو ان کے لیے وہ خود قربانی دینا چاہتا ہے، وہ تمام چیزیں انڈر کمانڈ کو اس کے ساتھ ایک ایسی بانڈ لے کے جاتی ہیں جہاں پہ جب وہ جان قربان کرتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ آرڈر کس نے کہاں پہ کس قانون میں لکھا تھا. بالکل بالکل. کمانڈر کوئی وہ قانون سمجھتا ہے، وہ اسی کی کمانڈ سمجھتا ہے. یعنی کہ بریگیڈیئر صاحب ایک پورا سسٹم، ایک چین آف کمانڈ، ایک ہائرارکی ہے جس کو ہر کوئی اوبے کرتا ہے، اس پہ ٹریننگ ہوتی ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ کوئی باہر سے کوئی سیاسی لوگ یا سوشل میڈیا کے واریئرز آ کے کہیں
کہ جی آپ اس کو ڈسرپٹ کر دیں. بہرحال سولنگی صاحب کی طرف میں بڑھوں گا جی کیونکہ اس کے سوالات ہوں گے. جی تو اس سے پہلے کہ سولنگی صاحب آپ یہ بات کریں، میں صرف ایک بات میں یہ ایک سٹیٹمنٹ میں ضرور دینا چاہتا ہوں، اور میں وہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہم لوگوں نے ماضی میں اور ابھی بھی ہم ملٹری کی پالیسیز کے اوپر ہم لوگ جو ہے گفتگو بھی کرتے ہیں، کامنٹ بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ایز این انسٹیٹیوشن، کیونکہ وہ ایک نیشن سٹیٹ کا پلر ہے، ایک ملک کا وائٹل ادارہ ہے، کبھی بھی ایز این انسٹیٹیوشن ہم نہیں یہ چاہتے کہ وہ ویکن ہو یا وہ اس کی ریپوٹیشن خراب ہو. میں صرف یہ چیز ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور پھر سولنگی صاحب پلیز اوور ٹو یو. جی بریگیڈیئر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان، وہ جب سے اقتدار سے ہٹے ہیں وہ مسلسل مختلف طرح کی باتیں کر رہی ہیں. آج بھی انہوں نے جلسے سے خطاب کیا، کل رات ایک انٹرویو دیا، اس سے پہلے صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں. جو ان کی ایک چارج شیٹ ہے ہماری فوج پہ، فوج کی اسٹیبلشمنٹ پہ یا اس کی لیڈرشپ پہ، ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک غیر ملکی سازش تھی اس کی حکومت کو گرانے کی، اور اس میں ہمارے کچھ حزب اختلاف کے سیاستدان اور خود ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ مل کے ان کی حکومت گرائی ہے. ایک تو ان کی چارج شیٹ یہ ہے. دوسرا، ابھی چند دنوں سے وہ یہ بات کر رہے ہیں، کل بھی انہوں نے کی، آج بھی کی، کہ جی اصل طاقت جو ہے وہ سول حکومت کے پاس نہیں ہے، اصل طاقت جو ہے وہ فوج ہے. اور کیونکہ ملک جو ہے وہ اس کا حال برا ہے، معیشت خراب ہو رہی ہے، ملک ٹوٹ جائے گا، 3 ٹکڑے ہو جائے گا، ایٹمی ہتھیار چھن جائیں گے، سب سے زیادہ فوج کو نقصان ہوگا، لہذا فوج مداخلت کرے اور اس پورے صورتحال میں اس حکومت کو گرانے میں. اس پر کچھ کہیں گے؟ جی 2-3 باتیں. ایک تو جس طرح مزمل صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے ہم اپنے آپ کو ماضی سے ڈیٹیچ نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی ایک جو ہماری قومی سوچ کا ایوولوشن ہے اسی کا ایک یہ حصہ ہے. اور آپ نے بارہا جو ہمارے موجودہ چیف ہیں اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ان سے سنا ہوگا آپ نے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے تحت جو ہمارا رول بنتا ہے وہ ادا کریں گے، اور جو بھی اس وقت گورنمنٹ ہے جو وہ آرڈر دیں گے یا جو بھی بات چیت ہوگی اس آئین اور قانون کے دائرے کے تحت. دوسری بات یہ ہے جہاں تک سازش کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں بھی بڑا کلیئر کر دیا گیا ہے کہ اس کو ڈینائی کیا گیا کہ ایسی کوئی سازش نہیں ہے. ہاں انہوں نے کہا مداخلت، اور مداخلت کے بارے میں آپ لوگ ظاہر ہے مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ مداخلت تو کوئی کسی کے معاملات میں ایک بات کر کے بھی مداخلت کر سکتا ہے، بٹ سازش از آل ٹوگیدر ڈفرنٹ بال گیم، اٹس اے ویری ویری سیریس سینیریو. اور وہ انہوں نے بڑا کیٹیگریکلی اس کو ڈینائی کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں. جہاں تک کسی کی خواہش کا تعلق چاہتے ہیں کہ فوج مداخلت کرے، تو میرے خیال میں پوری قوم کو، ہم سب کو اس بات پہ بڑا فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے ادارے اگر یہ بات کہتے ہیں، اور یہ میں اس کو یہاں تک بلکہ کہوں گا کہ اگر ماضی میں سب کی یہ ڈیمانڈ رہی ہے، وہ جو ابھی مداخلت چاہتے ہیں وہ یا جو یہ اس کے مختلف بات کرتے رہے، سب کی ڈیمانڈ یہ رہی ہے، یہ خواہش رہی ہے کہ فوج نیوٹرل رہے، مداخلت نہ کرے اور آئین اور قانون کے تحت اپنا کردار ادا کرے. تو اگر ایسی بات کی جاتی ہے تو میرے خیال میں اس پہ فخر کرنا چاہیے، بجائے کہ آپ اپنے کسی ذاتی سیاسی گین کی خاطر، اپنی کسی خواہش کی خاطر، اپنی کسی کوئی بات ثابت کرنے کے لیے اگر آپ یہ کہیں گے، تو میرے خیال میں یہ ہماری قومی سوچ کا جو ایوولوشن ہے جہاں پہ ہم سب کھڑے ہیں اور ہم ایک بہتر جمہوری پاکستان کو دیکھ رہے ہیں، ایک بہتر آئینی اور قانون پاکستان کو دیکھ رہے ہیں، جہاں ہم سب مل کے آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں، اور ایک معاشی ترقی، ایک سٹیبل پاکستان، ایک ایسا پاکستان جو پلورلسٹک سوسائٹی ہو اور سب کو ملا کے ساتھ چلنے والا ہو، وہاں پہ اگر ہم اس طرح کی کوئی بات کریں گے تو میرے خیال میں وہ مناسب بات نہیں ہے اور وہ قومی امنگوں کے بھی خلاف ہے، اور ہمیں ایسی باتوں کو کرنا چاہیے. ایک اور میرا سوال ہے، خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل یہ کر رہے ہیں کہ وہ جہاد کر رہے ہیں، وہ حق پر ہیں، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے وہ ان کا نعرہ ہے، اور یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے، اس میں آپ لوگ نیوٹرل نہیں ہو سکتے، لہٰذا آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ شریک ہوں.
اس پہ میں یہ کہوں گا کہ اگر تو یہ کسی انڈیویجول کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیویجول اگر کوئی سو کال سمجھ رہا ہے کہ نیکی اور بدی کی جنگ ہو رہی ہے تو وہ اس میں ٹھیک ہے، اس کو نیوٹرل نہ رہنا چاہیے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، بیکاز انڈیویجول فریڈم ہوتا ہے، اس کی اپنی چوائس ہوتی ہے، وہ آپ سے امپوز نہیں کر سکتے کہ آپ لازمی کسی بھی لڑائی میں، چاہے وہ نظریاتی ہو یا چاہے دوسری لڑائی اس میں شامل ہو، وہ اس کا فریڈم ہے، اس کا ذاتی فیل ہے، اس کی خواہش ہے، تو شاید اس پہ بھی آپ امپوز نہیں کر سکتے. بٹ ادارے جہاں تک میرا خیال ہے کہ وہ قانون جو ہوتا ہے وہ ایک سوسائٹی اور اداروں کے درمیان ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے، اور وہ جو سوشل کانٹریکٹ ایکچولی وہ اس بات کو ایک بڑا واضح کرتا ہے کہ نیوٹرل رہیں گے، اپنے قانون کے دائرے کے تحت کام کریں گے، اور جہاں تک نیکی اور بدی کا تعلق ہے تو میرے خیال میں یہ تو کوئی بھی کلیم کر سکتا ہے. کل کوئی جتھا، کوئی گروہ، کوئی آدمی اپنی ورژن اگر نیکی کا لے کے آئے اور وہ سب سے توقع کرے کہ وہ اس کے ساتھ ہو، اور اگر اس کے ساتھ نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ اداروں کے لیے بڑا تباہی کا ایک سفر کا آغاز ہو سکتا ہے، جہاں پہ وہ نیکی اور بدی کی جنگ، ویسے آپس کی بات یہ ہے کہ نیکی اور بدی کی جنگ زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے اور آج تک فیصلہ نہیں ہوا. تو اگر آپ میں اداروں کو انوالو کر لیں تو وہ اگر ادارے ملک کے استحکام کا باعث ہوتے ہیں، ادارے ملک کے عوام کو اور ریاست کو جوڑتے ہیں آپس میں، اور اگر وہ کسی ایک خاص گروہ کا ساتھ دیتے ہیں، جیسے میں چلے اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ٹی ٹی پی والے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہت بڑی کوئی نیکی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور بہت بڑے کسی ایسے کاز کے لیے لڑ رہے ہیں، تو کل وہ بھی کلیم کر دیں گے، باقی لوگ بھی کلیم کر دیں. تو میرے خیال میں بحیثیت ایک مہذب قوم کے، ایک قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے کام کرنے والے اداروں کے طور پہ، افراد کے طور پہ، لیڈران کے طور پہ، سوسائٹی کے طور پہ ہمیں صرف اور صرف آئین اور قانون کے مطابق اپنے اداروں سے توقع رکھنی چاہیے، افراد سے توقع رکھنی چاہیے، اور کسی ایسی کوشش کو اوائڈ کرنا چاہیے جو آپ کو وقتی تو گین دے دے پر لانگ ٹرم میں وہ سوسائٹی کے لیے اچھی ہے. اچھا نہ میں ایک سوال کر سکتا ہوں پلیز؟ مزمل صاحب میں آپ ہی کی طرف آ رہا تھا، آپ بھی انٹریکٹ کریں. بریگیڈیئر صاحب دیکھیں، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کی جوان ہیں، لوور کیڈر ہے، آفیسر کیڈر ہے، اور جو وہ لوگ سوشل میڈیا نہ دیکھتے یا وہ اس سے امپریس نہ ہوتے. اور یہ جو ایک کوشش ہے کہ سوشل میڈیا کی پاور سے آپ کے ہاں رائے عامہ ہموار کی جائے فوج کے اندر اپنے حق میں، اور آپ کے کیڈر، مختلف کیڈرز میں، آپ کے ایکس سروس مین میں، آپ کے سروس مین میں، اس کے ذریعے اوپینین میکنگ کی جائے اپنے حق میں، اور یہ کہا جائے کہ آپ کی لیڈرشپ کے فیصلے جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، لہذا آپ کی لیڈرشپ کمپیل ہو اس اوپینین میکنگ کے نتیجے میں وہ فیصلے کرنے کے لیے جو ایک سیاسی جماعت چاہتی ہے. لیکن نا یہ ایک شعوری کوشش ہو رہی ہے پاکستان میں، یہ کوئی حادثاتی، یہ ایک شعوری کوشش ہو رہی ہے، ویل پلانڈ ہو رہی ہے، جس میں وہ اس میں کافی حد تک ہمیں کامیاب بھی نظر آتے ہیں. اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنی اس میں وہ الیکٹرانک میڈیا کو بھی یوز کر رہے ہیں، پرنٹ کو بھی یوز کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں، جس میں تم کون ہو کا ٹرینڈ ہے اور دوسرے ٹرینڈ ہیں. تو کیا آپ کے واقعی عام جوان اس سارے سے امپریس نہیں ہوتے، یا امپریس ہوتے ہیں اور اوپینین میکنگ بنتی ہے اور ایک رائے بنتی ہے کہ ہماری لیڈرشپ ٹھیک فیصلے نہیں کر رہی؟ ایک جملہ جو اکثر ہم بڑے فخر سے بولتے ہیں کہ پاکستان فوج اس طرف دیکھتی ہے جہاں اس کا آرمی چیف دیکھتا ہے. آرمی چیف مینز اینی کمانڈر. تو جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ کوئی بھی جو پری ڈیسیژن سٹیج ہے اس پہ ڈیبیٹ ضرور ہوتا ہے، اپنی رائے بڑی ایک پوری آزادی کے ساتھ دی جاتی ہے، لیکن جب ڈیسیژن لے لیتا ہے تو اس کے بعد اس میں کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. اور جہاں تک یہ ہے کہ کوئی سمجھتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی اس سٹیج پہ لے کے آئے گا جہاں پہ سولجرز نہ صرف مختلف سوچیں بلکہ شاید اس سے ان کو وہ افیکٹ بھی کر سکتا ہے، ان کی سوچ پہ کوئی ایسا عمل کر سکتا ہے جہاں پہ وہ کوئی کنٹری سوچ سوچے. میں نہیں یہ کہہ سکتا تھا، خود ہی کہہ دیا بریگیڈیئر صاحب. جی میں کہتا ہوں کہ ایسا کچھ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا سوچنا پاکستان آرمی کو میں نے کہا کہ شاید وہ جو میں نے پہلے بات کی کہ شاید کوئی لوگ جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے، جو ہماری کامریڈ شپ ہوتی ہے، جو ہمارا
کمانڈ کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے وہ شاید اس کو نہ جاننے والی بات ہے، کیونکہ پاکستان کے جو کمانڈر ہیں ان کا جو بانڈ کے ساتھ وہ قانون، آئین، کامریڈشپ اور فوجی روایات کے مطابق ہوتا ہے، اور یہ بالکل توقع نہیں کرنی چاہیے، اور یہ کسی کی خام خیالی ہوگی اگر وہ ایسے سوچتا ہے، اور آرمی وہی کرے گی، یا آرمی کے جوان وہی کریں گے، آرمی کے افسر وہی کہیں گے جو آرمی کی کمانڈ کہتی ہے، اور اس کے علاوہ کسی قسم کا بھی خیال سمجھے کہ وہ اس کا کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کو مکمل طور پہ رد کرنا چاہیے۔ اور یہ وہ ضرور سوچیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی وہ اپنے آپ کو وہ ایک نیگیٹو سوچ میں لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ یہ ایسی سوچتے ہیں تو یہ پاکستان آرمی کو نقصان پہنچانے والی بات ہے، جو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا، بیکاز پاکستان کے جو سولجرز ہیں ان کا جو ان کی جو لائلٹی ہے وہ آرمی کے ساتھ ہے، اپنے ملک کے ساتھ ہے، قانون کے ساتھ ہے، آئین کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ بالکل بریگیڈیئر صاحب، میں تھینک یو، بہت آپ نے واضح طور پہ جو سٹرکچر ہے آرمی کے اندر، جو یونٹی آف کمانڈ کا پورا ایک تصور ہے، وہ میرے خیال سے ضروری تھا ناظرین کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے، اور واٹس ایپ کے اوپر آپ کوئی بھی غلط سلط آدھی وہ تیتر بٹیر والی چیز، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات کروں جو پرسیپشن بیسیکلی بن رہی ہے، وہ یہ جو کچھ ظاہر ریٹائرڈ حضرات ہیں وہ ایز اے انڈیپینڈنٹ سٹیزن اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ان کا حق ہے، لیکن اگر کوئی کسی ویٹرن فورم کو یا اس کو ایک آرمی کا اس کو کوئی بیک گراؤنڈ دینا چاہے تو میرے خیال میں ایک تو وہ غلط بات ہے، اس نے آرمی نے اس کو ریجیکٹ بھی کیا ہے، اور اس سے اگر کوئی امپریشن کوئی اور لیتا ہے تو جو سرونگ فوج ہے، سرونگ آرمی ہے، اور اس میں اس طرح کی بالکل کسی قسم کی کوئی بات کی کوئی نہ گنجائش ہے، نہ کوئی ایسا کرے گا، نہ کوئی ایسا کر سکتا ہے۔ پاکستان فوج ایک بڑا پروفیشنل ادارہ ہے، ایک بڑا ڈسپلن ادارہ ہے، اپنی کمانڈ کے ساتھ وہ کمانڈ ہی تو اس کا تر امتیاز ہے، اور یہی ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم 20 سال کی وہ جنگ لڑے ہیں جس میں لوگوں نے بہت سارے نظریاتی طور پہ خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سارے کے سارے ناکام ہوئے، انہوں نے مذہب کا سہارا لیا لیکن وہ بھی ناکام ہوئے، اسی طرح باقی اور بہت سارے موقعوں پہ ایسی کوشش کی لیکن ایسا کوئی بھی کامیاب نہیں ہے، انشاءاللہ آگے بھی کوئی ایسا کامیاب نہیں ہوگا۔ اور جی بریگیڈیئر صاحب، میں ایک کوئک سا میں آپ سے یہ بھی سوال کرنے والا تھا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ یہاں پہ ظاہری بات ہے اپنی ذاتی حیثیت میں آئے ہیں، میں یہ وضاحت بھی کرتا چلوں کہ چونکہ آپ ہمارے دوست ہیں اس لیے ہم نے آپ کو زحمت دی، لیکن یہ جو ایک اور یہ تاثر دیکھیں نا، یہ ایک ڈس انفارمیشن میں آپ سے ذکر کرتا واٹس ایپ گروپوں میں، اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں جی اوہو جی اندر یہ جی بڑی وہ پریشر آ رہا ہے، بڑا پریشر ڈال رہے ہیں، آپ نے اس کو تو وضاحت کر دی، لیکن جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں 2-3 بار ایسا ہوا کہ کچھ افسر، کچھ جونیئر یا مڈ رینکنگ، یا کبھی مطلب بے نظیر بھٹو کے زمانے میں ایک ایفرٹ ہوئی تھی، مجھے یاد ہے وہ ایک چھوٹی سی کنسپریسی ہوئی تھی، وہیں پہ پکڑ کر اس کو کر دیا گیا تھا، اس سے پہلے بھی دو تین ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور ان کو بڑی ایفیکٹولی جو ہے وہ ہینڈل کیا پاکستان آرمی کے اندر۔ ظاہری بات ہے کوئی ادارہ جو ہے وہ ڈسپلنڈ فورس ہوتا ہے، تو یہ بتائیے کہ یہ والی چیز جو ہے یہ آپ لوگوں کی جو آئی نو کہ اب تو آپ ریٹائرڈ ہیں، لیکن یہاں پہ یہ ضرور لگ رہا ہے کہ کچھ بیک فٹ پر ضرور ہے آرمی کا جو شعبہ تعلقات عامہ ہے، جو کہ بڑا ایکٹیو ہوتا تھا ایک زمانے میں، اگر آپ کو یاد ہو تو ابھی وہ کچھ تھوڑا سا بیک فٹ پہ دکھائی دیتا ہے، یہ آن سلاٹ ہو رہا ہے ہر طرح کے پروپیگنڈا کا، کبھی نام لیے جا رہے ہیں، کبھی چیف کا نام، میر جعفر، میر صادق، مطلب یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ جو ہے وہ مطلب فوجی کمانڈرز کو میر جعفر اور میر صادق کا انڈائریکٹلی آف کورس یہ کیا جا رہا ہے، مطلب تو اس میں بھی یہ بتائیے کہ اس میں کیا جو ہے کیا چیز ایسی کی جا سکتی ہے کہ جہاں سے لوگوں کو یہ معلومات صحیح طرح سے آئے کہ ادارے کے اندر ایسا نہیں ہے کچھ، یا یہ کیونکہ اگر جب آپ لوگوں کی طرف سے سائلنس ہوتا ہے تو پھر وہ جو آپ کو پتا نا کہ یہ ریومرز اور بھی شدید ہو جاتے ہیں۔ میں اس پہ یہ کہوں گا کہ ادارے چونکہ بہت بڑے ہوتے ہیں اور وہ واسٹ سیگمنٹ آف نہ صرف سوسائٹی کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کی بھی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر بات کے اوپر بعض دفعہ وہ ریئیکشن اس طرح سے نہیں دیتے جیسے انڈیویجولز دیتے ہیں، بیکاز انڈیویجولز آپ نے ایک بات کی تو اس کے جواب میں انہوں نے ایک اور بات کر دی، پھر انہوں نے ایک اور بات کر دی، انڈیویجولز آپ نے ایک بات کی تو اس کے جواب میں انہوں نے ایک اور بات کر دی، پھر انہوں نے ایک اور بات کر دی، اس کے جواب میں ایک اور بات کر دی۔ اگر وہ ایسی الٹرکیشن ہو تو میرے خیال میں وہ اداروں اور سوسائٹی کے لیے بھی کوئی زیادہ مناسب بات نہیں ہے۔
اور اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ ہم کسی ایسی صورتحال میں نہ جائیں، وقتاً فوقتاً جو DGI/SPR ہیں، کیونکہ وہ ایز اے اسپوکس پرسن آف پاکستان فورسز، اس کے علاوہ تو بہت کم بات کرتے ہیں. کبھی جو ہماری پریس ریلیز ہوتی ہے، جو پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس میں بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی یہ بتایا ہوا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ہم جو موجودہ وقت کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے علاوہ ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر ہر بات کے جواب میں اگر ہم کریں گے تو میرے خیال میں وہ اداروں کو افراد کے لیول پہ لے کے نہیں آنا چاہیے جہاں پہ ہر بات کا جواب دیا جائے. مناسب اوقات پر اس کا جواب دیا گیا بھی ہے، آگے بھی اگر وہ سمجھتے ہیں تو اس کا جواب دیں گے. لیکن میرے خیال میں اداروں کا ایک ڈیکورم ہے جہاں پہ انڈیویجول لیول پہ اور سیاسی گین پہ اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی خاطر وہ ہر بات کا جواب دینا پسند کرتے ہیں. جی مزمل صاحب، سولنگی صاحب، اگر آپ کا کوئی ہے کوئی سوال یا کوئی کلیریفیکیشن تو پلیز پوچھ لیجئے، نہیں تو پھر ہم جو ہے ناظرین آپ سب سے اجازت لیں گے. جی میں پوچھ چکا اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اچھا جی مزمل صاحب. میں پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں جی پوچھیے. دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ایک FIR بھی جیک برانچ کی طرف سے درج کرائی گئی، پھر اس میں ہم نے بیل بھی دیکھی. اس سے پہلے ہم مسنگ پرسن اور دوسری بھی ایک رد عمل دیکھتے رہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جیک برانچ والا راستہ ٹھیک تھا یا وہ ویگو ڈالا والا راستہ ٹھیک ہے؟ یہ نہ پوچھے اچھا آپ نے سوال بڑا اچھا سوال بھی پوچھا، ایک بڑا اچھا سوال میں نے پوچھا، اور میرے خیال میں چلیں اچھا اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. میں نے کہا کہ ماضی وہ اکثر لوگ گلا کرتے تھے کہ جی قانون کا راستہ نہیں لیا جاتا اور آئین کا راستہ نہیں لیا جاتا اور یہ ویگو ڈالے آ جاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ایک اتنا بڑا کریز سٹیپ ہے موجودہ قیادت کا کہ جب ادارے کو اس کو ٹارگٹ کیا گیا تو بجائے کہ کوئی اور بات ہوتی، انہوں نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، انہوں نے انصاف کے دروازے کو دستک دی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ قانون کا راستہ اختیار کیا جائے، انصاف کا راستہ اختیار کیا جائے. ہم کوئی یہ نہیں کہتے کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ قانون کرے گا، فیصلہ عدالت کرے گی. ہم صرف اپنا مقدمہ لے کے گئے ہیں کہ آپ بغیر الزام کے کسی کو مورد الزام ٹھہرائیں، بغیر کسی ثبوت کے کسی کو آپ ان کی رابطہ آپ نے سوال ہی ایسا پوچھا مزمل صاحب ویگو ڈالا آ گیا، ویگو ڈالا بھاگ گیا. نہیں ساتھ سے بڑا اعتراض دیا. اینا وری پریس لیجاں تے FIR ساڈی وری ویگو ڈالے. میں تو جی چاہتا تھا کہ بگیڑی صاحب آتے رہیں، اس لیے میں سوال نہیں کر رہا تھا. ایک جو سوال میرا رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ اب چونکہ باقی چیزوں سے بھی توبہ کر لی ہے تو ایک اور چیز سے بھی توبہ کر لیں کہ آئندہ کبھی وہ جتھے نہ تیار کریں جو کل کو فرینکسٹائن بن کے آپ پہ حملہ کر دیں. بس اتنی سی بات تھی. بہرحال امید ہے ناظرین نے یہ گفتگو سنی ہوگی. بریگیڈیئر طاہر محمود صاحب کو مدعو کرنے کا مقصد ناظرین یہ تھا کہ آپ کو تھوڑا سا یہ آئیڈیا ہو کہ چونکہ وہ ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں آرمی کی، جو ہے کافی دیر سے ان کا شمار پڑھے لکھے سینئر افسران میں ہوتا رہا ہے، اور یہ ہمیں معلوم ہو کہ اندر ادارہ کیا سوچتا ہے، کیسے سوچتا ہے، کیسے کام کرتا ہے. یہ جو آپ کو واٹس ایپ گروپوں کے اوپر جو اطلاعات ملتی ہیں آپ ان پر بالکل جو ہے یقین نہ کیجئے. آپ اپنی سوچ، اپنا دماغ، اپنی کریٹیکل فیکلٹیز اپلائی کیجئے. کسی کو کال کر کے چیک کر لیجئے. آپ سب کے رشتہ دار ہوں گے، کوئی کرنل ہوگا، کوئی جنرل ہوگا، کوئی میجر ہوگا، کوئی ہمسایہ ہوگا. سولنگی صاحب تو رہتے جس علاقے میں وہاں تو بہت سارے ہیں ایسے ریٹائرڈ، تو اس لیے آپ کال کر کے ان سے بات کر لیں کہ کیسا ہوتا ہے یہ ادارہ. یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ جا کے ایک قومی یوتھ کا جتھا جا کر تو وہ کہے گا آرمی چیف کو کہ بریگیڈیئر صاحب واپس آ گئے ہیں. ہاں جی بریگیڈیئر صاحب آپ آگے، آپ بڑی اہم بات کر رہے تھے تو میں جی آپ اپنی بات ختم کیجئے بریگیڈیئر صاحب. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ادارے نے قانون کا راستہ اختیار کیا ہے، اور ہم صرف اس میں یہ چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے تحت اس کا فیصلہ کیا جائے. ہم کوئی ڈکٹیشن نہیں دے رہے کسی قسم کی، ہماری تو کوئی ایسی نہیں ہے. اور مجھے امید ہے کہ قوم بھی اس کو ویلکم کرے گی. وہ تمام لوگ جو یہ خواہش رکھتے تھے کہ قانون کا راستہ اختیار کیا جائے، تو یہ بہت بڑی خوشائند بات ہے ہم سب کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عدالتیں بھی ہمیں انصاف دیں گی. بالکل. اور میں بریگیڈیئر صاحب آپ کی
इजाजत से आप जब आपका रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया तो मैं सिर्फ यही बात सबको नाज़रीन को कह रहा था, मैं दोहरा देता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुपों के ऊपर जो अक्सर ये फॉरवर्ड्स आते हैं ना, फॉरवर्ड एज रिसीव्ड या मनकूल उर्दू में लिखा होता है, उस पर कान ना धरें, आप उसको खुद चेक करें। आप सबके जानने वाले होंगे, आप चेक करके वेरीफाई करें और इन बातों पे कान ना धरें। पाकिस्तान में पहले इदारे तनज़्ज़ुली का शिकार है। नाज़रीन, आखिरी कमेंट मेरा ये है, सिविल सर्विस का जो हाल हो गया आपके सामने है, पुलिस का जो हाल हो गया वो आपके सामने है, करप्शन का बाजार गर्म होता है, कोई डिसिप्लिन ऊपर नीचे नहीं होता। पार्लियामेंट को आपने देखा ताला पड़ा हुआ है 4 साल से, कोई कानून साजी, वो एक दिन में आके 36 बिल पास हो जाते हैं। जो इलेक्शन कमीशन को मुश्किल से वो रिवाइव हो रहे हैं। अदलिया के साथ जो होता रहा तारीख आपके सामने। अब फौज एक इदारा रह गया है, खुदा के वास्ते इसको तो आप ना वो निशाने पे लेकर आए और इसको तबाह ना करें। और ये मैं सिर्फ ये फौज की वकालत नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की एक मुस्तकबिल के लिए, एक नेशन स्टेट के एग्जिस्टेंस के लिए बात कर रहा हूँ कि इसको खुदारा छोड़ दीजिए। और खान साहब से भी यही गुजारिश है कि आप करें सियासी लड़ाई, आए पार्लियामेंट में, वहां पे आके गिराएं इस हुकूमत को, शहबाज शरीफ का हर फैसला अपोज करें, लेजिस्लेशन रोक दें, बजट रोक दें। लेकिन ये जो तरीकाकार है कि फौज को बार बार निशाने पर लाकर और आर्मी चीफ को मलाइन करना जो है, ये किसी को जेब नहीं देता, इससे कोई फायदा नहीं होता। हम माजी में देख चुके हैं, ये काउंटर प्रोडक्टिव स्ट्रेटजी होती है। ब्रिगेडियर साहब, मुजम्मिल साहब, सोलंकी साहब, नाजरीन आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह कल शब आपसे फिर मुलाकात होगी रात के 9 बजे और उम्मीद है कि आप जो आज की बातें उस पर कमेंट वगैरह छोड़ेंगे। खुदा हाफिज।